10, 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت بتانے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور یہ سورت جس گھر میں بھی 10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں کبھی بھی پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کرے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام فاقوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جس نے کربلا کی سرزمین پر اتنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو قرضے سے ادائیگی ہوتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس صورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ صورت بہت مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرضے سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کے 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ صورت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ حضرت امام حسین علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی حال میں مت چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے سجدوں کے ساتھ ہمیں اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔
چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی بہت اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے تمام دوستوں احباب تک بھی یہ میری ویڈیو ضرور پہنچائیں، جو اس وقت تک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام، یہ صورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجئے کہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل آمین نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقاتل کی مٹی کو دکھاؤ، وہ مٹی لاؤ، اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا، اور جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کا گرد آلود میں تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک، یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ القرآن۔ جب اس آیت مبارکہ پر وہ شخص پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں، اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورۃ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی تک آپ کو بتانے والی ہوں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کرام، 1400 سال گزارنے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ 10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن آپ نے یہ سورۃ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ہیں جو آپ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ یہ سورۃ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ نے اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نیاز کا اہتمام ہو جائے تو کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس پانی کو آپ نے اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر والوں کے اوپر دم کر دیں، اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورۃ کہف اور اس کا اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ سورۃ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 محرم کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعہ المبارک کو ایک ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھ لیا کریں، تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات کی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے، جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ ضرور وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ بائل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاق کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورۃ کہف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعزیت والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترمہ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔